بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حیضہ عورت یا عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرے، اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت جب حیضہ ہو تو اس وقت میرے لیے کیا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناف کے اوپر یعنی ناف کے اوپر سے عورت سے نفع کرنا جائز ہے۔ ہم بستری کن جگہوں پر حرام ہے بیوی سے ہم بستری کے بارے میں؟ یہ ایسے سوال ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے اور کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار ہم بستری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، مرد نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ نیز اس حالت میں نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ پیٹھ قبلہ کی طرف ہو، اور فارغ ہونے کے بعد فوراً جدا نہ ہو، بلکہ عورت کی حاجت پوری ہونے کا بھی لحاظ رکھے۔ ہم بستری میں پہنے ہوئے کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہننے سے پھر سے غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگی تھی، اب نہانے کے بعد جب وہ کپڑے پہنے تو نجاست جسم پر لگ گئی تو صرف اس نجاست کو دور کرنا ہوگا۔ ہر مرد اور عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی عورت میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو وہ اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے، تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف بہا پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور وہ اعصابی بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسری طبی یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں،
کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، اور پھر جب قوت اور طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کر لیں، لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مرد کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں۔ ہم بستری میں یہ 3 کام حرام ہیں۔ نمبر 1، جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری، نفاس وغیرہ ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ نمبر 2، حرام چیزوں کا استعمال ازدواجی تعلقات میں۔ ایسی چیزوں کا استعمال جو فطرت کے خلاف ہوں یا کسی حرام فعل کی طرف لے جائیں جائز نہیں۔ نمبر 3، دوسروں کے سامنے یا فحاشی کے انداز میں تعلق قائم کرنا۔ ازدواجی تعلقات میں پردے اور شرم و حیا کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسروں کے سامنے یا فحش طریقے سے یہ عمل کرنا حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی یعنی کچھ چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کریں کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا حق یہ ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور بیوی کی خواہش خاوند پر ہم بستری اور جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو اور یا پھر اسے ایسے کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحش اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جیسے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی شرعی عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہو
یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجی اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ ہم بستری کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری پیدا ہو سکتی ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم بستری میں یہ 3 کام حرام ہیں اور ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو احکام شریعت میں ہم بستری کے ہیں ان پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔